یہ پوری دنیا کے اور پورے سال کے سب سے زیادہ اہمیت والے دن ہیں۔ علماء کرام نے ویسے یہ لکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ زیادہ فضیلت والے ہیں، اور وہ اس کی دلیل بھی لکھتے ہیں کیونکہ اس ذی الحجہ میں جتنے کام ہوتے ہیں نا وہ دن میں ہوتے ہیں۔ حاجی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، دن میں جاتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ دن میں رکھا جاتا ہے، پھر آگے یوم النحر میں قربانی بھی دن میں ہوتی ہے، اور جو کینکریاں ہیں وہ بھی دن کو ماری جاتی ہیں۔ حلق بھی دن کے وقت ہی بندہ کرواتا ہے، یعنی عمومی جو حج کے امور ہیں وہ دن میں ہیں، اور جو رمضان کی راتیں ہیں لیلۃ القدر یہ رات ہے، اور نزول قرآن یہ بھی رات کو ہوا۔ باہر صورت اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ یہ سال بھر کے دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں بڑے محبوب دن ہیں۔ دعا میں کر دیتا ہوں صدق دل سے آمین کہنے، اللہ تعالیٰ یہ دن تجھے بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پیارے دنوں میں ہمارے پاس عقیدہ پیارا ہے، عمل شاید کوئی اتنا پیارا نہ ہو، پیارے دنوں میں ہم اپنا پیارا عقیدہ قرآن و سنت والا تیری بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنا پیارا بنا لے۔ ہمارے دل کی بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں بھی تیرے پیارے رہیں، اور قیامت والے دن تیری جناب میں جب آنکھ کھولیں تو ہمیں تیرے پیاروں کی صف میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ ان پیارے دنوں میں، ان بڑے دنوں میں میں نے آپ کے سامنے آج ایک ایسا وظیفہ بیان کرنا ہے جو پورے دین اسلام میں سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا شان والا وظیفہ، اس سے بڑا مقام والا وظیفہ، اس سے زیادہ عظمت والا وظیفہ ہمارے پورے دین اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اور یقین مانیں چونکہ ہم مدرسۃ الوظائف، کلیۃ الاذکار، جامعۃ الدعوات یعنی وظائف سکول یا اذکار کالج یا ادعیہ یونیورسٹی، اس کی ابھی بھی طالب علم میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تو جو بات میں نے آپ کو انشاءاللہ چند منٹوں میں بتلانی ہے، یہاں تک پہنچتے ہوئے ہمیں کم از کم 10 سے 15 سال تو ضرور لگے ہیں۔ پورے دین اسلام میں سے کسی ایک وظیفے کو مینشن کر کے بالدلائل یہ بتانا کہ بھئی یہ پورے دین اسلام میں سے سب سے زیادہ بڑا وظیفہ ہے، فضیلت والا ہے اور شان والا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور آپ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ممبر و محراب سے یا اللہ کے پاک کلام کی آواز سننے کو ملتی ہے، یا آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا، پھر میں آپ کو 5 6 7 دلائل دے کر بتاؤں گا کہ یہی وظیفہ ہمارے دین میں سب سے بڑا وظیفہ کیوں ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتلاؤں گا آپ بے اولاد ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ دنیا میں رحمت چاہتے ہیں، مرنے کے بعد جنت میں سب سے اونچا درجہ چاہتے ہیں، آپ کی دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کو ٹالنے کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، دنیا کی عزت اور جنت میں سب سے بڑا رتبہ پانے کے لیے بھی یہ وظیفہ کافی ہے۔ اس کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور کن 2 چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو پھر اس وظیفے کی ساری برکات آپ کو مل جائیں گی۔ اور پھر میں آج یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں بڑے دنوں میں یہ بڑا وظیفہ کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں میرے خطبے میں ہوں گی، اور زیادہ سے زیادہ 30 منٹوں میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ خطبے کا خلاصہ اور خطہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، توجہ میری طرف رکھیں، پھر میں دعا کرتا ہوں۔ دعا یہ بڑی عزت والی عبادت ہے، یہ بڑی عبادت ہے، اور بڑے دنوں میں یہ بڑی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ اہل غزہ، اہل فلسطین کی نصرت فرما، اسرائیلی یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہا کر دی ہے، انہوں نے ظلم کی، ہمارے بچے اور بچیوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے انہوں نے ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔
کالا ہندو جو کالے ارادے رکھتا ہے نا پاکستان کے بارے میں، اللہ اس کالے ہندو کے کالے عزائم اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت، عظمت اور شہادت والی موت نصیب فرما دے۔ چونکہ موضوع بڑا اہم ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نیند آئے یا آپ گردن کو نیچے جھکا لیں، لیکن میں پھر بڑی محبت سے عرض کروں گا کہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے آپ میں سے تہجد گزار، شب زندہ دار، اللہ والے نیک انسان بھی ہیں، لیکن کئی میرے جیسے گناہ گار خطا کار بھی ہیں جن سے زیادہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، زیادہ نوافل نہیں پڑھے جاتے، زیادہ حج عمرے نہیں کیے جاتے۔ تو ان بھائیوں کے لیے آج کا خطبہ ایک سوغات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی اور بڑے شوق سے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ پہلے سن لیں۔ وہ وظیفہ 4 کلمات پر مشتمل ہے۔ کتنے کلمات پر؟ وہ وظیفہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ پورے دین اسلام میں اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اس سے زیادہ فضیلت کسی وظیفے کی نہیں۔ عربی زبان میں، قرآن میں اور احادیث میں جب آپ گلستان اذکار میں داخل ہوں گے نا، کلیت الدعوات میں داخل ہوں گے نا، مدرسۃ الوظائف میں آپ جب آئیں گے نا، اور جامعۃ الاذکار میں جب آئیں گے نا، تو آپ کو ہر گل کی خوشبو الگ نظر آئے گی۔ پھر ایک کا انتخاب کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو سب سے بڑا وظیفہ کیوں سمجھتا ہوں؟ کسی بھی وظیفے کو نمایاں کرنے کے لیے، کسی بھی وظیفے کو 4 چاند لگانے کے لیے، کسی بھی وظیفے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلی بات توجہ سے سنیں۔ وہ عربی زبان میں تقریباً 5 طرح کے جملے ہیں۔ اگر وہ جملے کسی وظیفے کے ساتھ بول دیے جائیں تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا ایک جملہ سنیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: احب الکلام الی اللہ۔ یہ جو وظیفہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے وظائف سے پیار کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیار اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے سے کرتے ہیں۔ اس کو کہا گیا ہے احب الکلام الی اللہ۔ کیا کہا گیا ہے؟ اچھا انشاءاللہ آپ کا ایمان دوبالا ہو جائے گا، ذرا توجہ دیں۔ احب الکلام الی اللہ، پھر فرمایا گیا افضل الکلام الی اللہ، کہ سارے وظیفے اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں، لیکن تمام وظائف میں سے یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے نا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر فرمایا گیا خیر الکلام الی اللہ۔ میں آپ کو جب مخاطب کر کے بلاتا ہوں نا بطور تعلیم و تعلم، تو آپ پھر اگر بولیں تو یہ جائز ہے۔ خود آپ بات بھی نہیں کر سکتے، خود آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے، خود آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دوران خطبہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو مخاطب کر کے بلاتا ہوں تو یہ جائز ہے۔ ایک فرمایا احب الکلام الی اللہ، پھر فرمایا افضل الکلام الی اللہ، پھر فرمایا خیر الکلام الی اللہ۔ تمام وظائف میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں بہترین وظیفہ ہے نا، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ